بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آ، جب آپ پہ کوئی تنقید ہوتی ہے اور ایک خاص معاملے میں آپ ایک رائے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس رائے کے اوپر جب تنقید شروع ہوتی ہے تو اکثر آپ کے جو تلامذہ ہیں، آپ سے جو انسپائرڈ لوگ ہیں، وہ ڈیفینسو پوزیشن میں کچھ نہ کچھ اپنی یا آپ کے اینڈ سے کوئی نہ کوئی رائے پھر آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے اینڈ سے کبھی خود براہ راست آپ نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو عمومی یا خصوصی اس طرح کی کوئی بات کی ہو کہ میری طرف سے آپ میرا موقف پیش کر سکتے ہیں، یا جو تنقیدات ہوتی ہیں اس پہ آپ کی کیا سٹینڈ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو ڈیل کرتے ہیں؟ اگر ہم اس کو ایک سوال کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں تو۔ ہم جب کوئی فکر پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے مذہب کو جیسے سمجھا ہے، دین کے مختلف نقطہ نظر پر جیسی تنقیدیں کی ہیں، اپنے فکر کو جس طرح پیش کیا ہے، وہ اب کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ سب چھپا ہوا موجود ہے۔ میں دین کو بحیثیت مجموعی اور پھر اس کی تفصیلات کے ساتھ جیسے دیکھتا ہوں، وہ سب میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے۔ وہ چیزیں جن کو تفصیل کے ساتھ موضوع بنانا ضروری تھا، وہ میری کتاب برہان میں اور پھر مقامات میں زیر بحث آ گئی ہیں۔ یہ میری آراء ہے، میرا نقطہ نظر ہے، میں نے یہ چیزیں بیان کر دی۔ اس کے بعد ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس پر تنقید کرے۔ یہ تنقید مذہبی لوگ بھی کریں گے، دینی روایت سے وابستہ لوگ بھی کریں گے، یہ سیکولر ذہن کے لوگ بھی کریں گے۔ جو لوگ مذہب دین کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ بھی کریں گے۔ تو مختلف نوعیت کی تنقیدیں ہوں گی۔ تنقیدوں کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کسی فکر کی زندگی کی ضرورت ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ اگر کسی فکر میں کوئی روح نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، تو اس کو کوئی شخص کیوں ہدف تنقید بنائے گا؟ وہی چیز ہدف تنقید بنتی ہے جس میں لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دینے، ان کے نقطہ نظر کو بدل دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تنقید کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ تنقیدات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جو تنقید بھی کی جاتی ہے اس کو پڑھتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس میں تنقید کرنے والے نے کیا لب و لہجہ اختیار کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری بات پر اس نے کیا اعتراض کیا ہے، اس کی بناء استدلال کیا ہے، اس کو دیانتداری سے متعین کرتا ہوں۔ اگر اس کی بات قابل قبول ہے تو بحث کا کیا سوال، مجھے آگے بڑھ کے اس کو ماننا چاہیے اور اس تنقید کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ تنقید میں کچھ نہیں ہے، اس کی بناء استدلال محض جذبات ہیں، وہ کوئی قابل اعتنا چیز نہیں، تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہاں، البتہ بعض اوقات تنقید غلط ہوتی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں جو بات کو صحیح زاویے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں میں کبھی کبھی قلم بھی اٹھاتا ہوں اور زبان بھی کھولتا ہوں، یعنی اس کا میں خود جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے اپنے اوپر جن تنقیدوں کا جواب دیا ہے وہ میری کتاب برہان میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، مقامات میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح میری جو ہفتہ وار نشستیں ہیں ان میں میں بعض اوقات کسی تنقید کو موضوع بھی بنا لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر تبیین کے مفہوم پر جو تنقیدات کی گئیں ان کو میں نے خود موضوع بنایا ہے، اور حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان بڑی تفصیل کے ساتھ بعض اہل علم کی تنقیدات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں
تو بعض اور چیزیں بھی ہیں جن میں ہو سکتا ہے کہ میں نے براہ راست کسی ناقد کو تو موضوع نہ بنایا ہو لیکن بات کا جواب دے دیا ہے۔ تو میرا طریقہ یہ ہے، میں اسی طریقے سے معاملات کو ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ باقی جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، میرے نزدیک نہ وہ میری بیعت کیے ہوئے ہیں، نہ ان پر میری کوئی مدافعت کی ذمہ داری ہے۔ وہ عامی ہے یا عارف ہے، وہ علماء ہیں یا اساتذہ ہیں، مجھ سے انہوں نے پڑھا ہے، میرے ساتھ ان کا تلامذہ کا تعلق ہے، یا جیسے عام لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنے طریقے سے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، اس میں مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، میری جو آراء زیر بحث ہیں ان میں اختلاف بھی کیا جا رہا ہے، اتفاق بھی کیا جا رہا ہے۔ میں نے کسی آدمی کو کبھی اپنا ترجمان مقرر نہیں کیا، نہ کبھی لوگوں کو پابند کیا ہے، نہ کبھی انہیں ترغیب دی ہے۔ وہ مجھ سے میری کسی بات کو سمجھنے کے لیے رابطہ کریں گے تو میں اپنی بات سمجھا دوں گا۔ یہ ایک زندہ معاشرے میں پنپنے والا فکر ہے، اس میں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جو لوگ بھی اس کو قبول کریں، وہ ظاہر ہے کہ جس چیز کو قبول کرتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس پر ہونے والے اعتراض کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ہر شخص کا ذاتی فیصلہ ہے۔ یا آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے حلقہ تلامذہ میں کتنے لوگ ہیں جو کبھی اس بحث میں نہیں اترتے، وہ کبھی اس پر ایک لفظ نہ لکھتے نہ بولتے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ میں نے کبھی ان سے یہ تقاضا نہیں کیا، تو نہ میں کسی سے تقاضا کرتا ہوں، نہ کسی کو اس طرح کے معاملات میں روکتا ہوں۔ لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، انہوں نے اگر میرے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ قائم کیا ہے تو وہ بھی آزادی سے قائم کیا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے میرے حلقہ درس میں آئے ہیں تو آزادی سے آئے ہیں۔ وہ آج بھی اسی طریقے سے اپنی آراء قائم کرتے ہیں۔ میرے لیے اس سے زیادہ مسرت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے برسوں کے تلامذہ بھی مجھ سے اختلاف کرتے ہیں اور برملا اپنی رائے بیان کر دیتے ہیں۔ میں اس پر اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے یہی فضا پیدا کرنا چاہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاں تو جو بڑے انحرافات پیدا ہوئے ہیں وہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وہ بنیادی طور پر 5 ہیں۔ ان میں اولین چیز تقلید ہے، یعنی یہ بات کہ ہم کسی فرد یا کسی گروہ کی تقلید کریں گے، اس کے فہم کو لازماً مانیں گے، اس سے ادنا انحراف نہیں کریں گے۔ میں نے تو اس کو کبھی قبول نہیں کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے گروہ یا فرقے ہیں وہ سب تقلید ہی پر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس امت میں ہمیشہ منفرد شخصیات پیدا ہوتی رہتی ہیں جو فقہ و تدبر کے منہاج پر گامزن رہتے ہیں، لیکن جہاں تک گروہوں کا تعلق ہے انہوں نے تقلید کو اصول کے طور پر قبول کر رکھا ہے۔ صرف مرجع تقلید میں اختلاف ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں ایک امام کی تقلید، کسی کے ہاں ائمہ اربعہ کی تقلید، کسی کے ہاں سلف کی تنقید، اور سب کے ہاں اجماع کی تقلید۔ تو تقلید ہی کو بنیاد بنا کر ہمارے ہاں دین کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ میں اس کو بڑے انحرافات میں سے سمجھتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک ایک بدعت ہے جو دین کے علم میں پیدا ہوئی۔ اس وجہ سے میں اپنے ہاں کیسے اس کو گوارا کر سکتا ہوں کہ لوگ میری تقلید کریں؟ کیا میں نے تمام معاملات میں اور تمام آراء میں استاد امام کی تقلید کی ہے؟ خود تقابل کر کے دیکھ لیجئے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا استاد امام نے امام فرائی کی تقلید کی ہے؟ تدبر و قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، جگہ جگہ آپ کو وہ اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علم کی دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ تم کو میری مدافعت کرنی ہے، یا تم کو میری رائے کا ساتھ دینا ہے، یا تم کو اختلاف نہیں کرنا۔ اللہ نے ان کو جو آزادی دی ہے اس کا لحاظ کر کے میں ہمیشہ ان کی آراء کا احترام کرتا ہوں۔ اور المورد کے معاملے میں بھی بالکل واضح ہے کہ اس پلیٹ فارم پر سب اہل علم اپنی آراء آزادی کے ساتھ دیتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔
ایک بڑا فریم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک 4 کارنرز ہیں جو ہم نے اس ادارے کے لیے متعین کیے ہوئے ہیں. ان کے اندر لوگ اپنی آراء دیتے ہیں، تنقیدات کرتے ہیں، مجھ سے برملا اختلاف کرتے ہیں. مجھے تو ہمیشہ اس بات کے بارے میں تشویش ہوتی ہے کہ لوگ اختلاف کیوں نہیں کر رہے. زندہ انسان اختلاف کرتے ہیں، وہ پتھر نہیں ہوتے، اور نہ ان کو کسی چیز کا پابند کیا جا سکتا ہے. میں نے تو ہمیشہ اسی چیز کی ترغیب دی، اسی کے لیے لوگوں کو توجہ دلائی، اس کے لیے لوگوں کو ابھارا کہ وہ دین پر غور کریں، خود غور کریں، اپنی استعداد کے مطابق اس کو سمجھیں، میری آراء پر بھی غور کریں. کوئی چیز قابل قبول ہے تو اس کو قبول کر لیں، اگر رد کرنی ہے تو رد کر دیں. تو یہ میرا نقطہ نظر رہا ہے. جن چیزوں کو میں نے بڑے انحرافات قرار دے کر ان پر تنقیدیں کی ہیں وہی دیکھ لیجیے. مثال کے طور پر تصوف، مثال کے طور پر امامت کا عقیدہ، مثال کے طور پر منظم جتھوں کا جہاد. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر میں نے تنقیدیں کی ہیں. وہ تنقیدیں آپ میری کتاب مقامات میں دیکھ سکتے ہیں، برہان میں دیکھ سکتے ہیں، میری گفتگوؤں میں ان کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو تنقیدات بھی کی ہیں میں نے، اور وہ تنقیدات جس لب و لہجے میں کی ہیں، جس اسلوب کو اختیار کیا ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. میں نہ لوگوں کے محرکات طے کرتا ہوں، نہ ان کی نیت پر حملہ آور ہوتا ہوں، نہ کبھی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا علم کیا ہے اور اس کو ناپنے کے لیے میں ان پر تبصرے کروں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ان کی دلیل کو بیان کروں گا، دیانتداری کے ساتھ بیان کروں گا، اور اس پر اپنا نقد پیش کر دوں گا. میں اپنے تلامذہ سے، میں اپنے ساتھ محبت کرنے والوں سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ وہ نہایت شائستہ اسلوب میں اپنی رائے کا اظہار کریں، دوسروں پر تنقید کریں، ان سے اتفاق کریں، مجھ پر تنقید کریں، مجھ سے اتفاق کریں. ایک ہی اصول اور ایک ہی قاعدہ ہونا چاہیے، اور یہی چیز ہے جس کو میں نے ہمیشہ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس وجہ سے شب و روز تنقیدات کی جائیں، میں اس میں ہمیشہ اسی طریقے پر قائم رہتا ہوں. میری ہفتہ وار نشستیں موجود ہیں، ان میں اگر میری کسی معاملے میں رائے جاننی ہو تو جو شخص ضرورت محسوس کرے گا وہ جان لے گا، اور جب وہ جاننا چاہے گا تو میں اپنی رائے بے کم و کاست بیان کر دوں گا. اس کے سوا کوئی طریقہ میں نے کبھی نہ پسند کیا نہ اختیار کیا. السلام علیکم استاد.